بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ یقین رکھتا ہوں پروردگار نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ 8-10 روز پہلے ایک بہت اہم ترین میٹنگ ہوئی تھی جو بائیڈن کی اور ولادیمیر پوٹن کی، اور اس میٹنگ کے اندر بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے تھے۔ کچھ میڈیا کے سامنے آئے تھے، کچھ میڈیا کے سامنے نہیں آئے تھے، اور اس ملاقات کے مندرجات تو کیا تھے وہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن کچھ معاملات سیریا سے متعلق تھے، وہ سیریا جہاں امریکن فورسز موجود ہیں۔ نہ ہی یونائٹڈ نیشن کی اپروول سے، نہ ہی نیٹو کی اپروول سے، نہ ہی سیکیورٹی کونسل کی اپروول سے، اپنی مرضی سے امریکن فورسز ادھر موجود ہیں۔ اور وہی سیریا جہاں رشین فورسز موجود ہیں، کس کے لیے؟ شام کی حفاظت کے لیے۔ کس کی دعوت پر؟ شام کی حکومت کی دعوت پر، شام کی پارلیمان کی دعوت کے اوپر اس وقت ادھر موجود ہیں۔ اچھا، یہ بڑا سینسٹیو میٹر تھا۔ اس میٹر سے متعلق نہ ہی جو بائیڈن نے میڈیا کے سامنے کوئی گفتگو کی اپنی الگ پریس کانفرنس میں، نہ ہی پوٹن نے ملاقات کی، کوئی گفتگو کی۔ ابھی جو میں نے ویڈیو آپ کے سامنے بنانے لگا ہوں نا، تو ترپ کا پتہ جسے کہتے ہیں نا، سب سے بڑا پتہ جو تھا نا، وہ رشیا نے پہنچا دیا ہے سیریا کی ایئر بیس پہ۔ اس کی ڈیٹیل میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کتنا بڑا تھریٹ ہے جی اسرائیل کے لیے، کتنا بڑا تھریٹ ہے امریکہ کے لیے، یہ ساری اسپیسیفیکیشن میں نے آپ کو بتانی ہے، کیونکہ وہ اسلحہ، وہ ایئر کرافٹ پہنچائے گئے ہیں جو اس سے پہلے ابھی تک کسی بھی ملٹری ایکسرسائز کے اندر رشیا نے استعمال نہیں کی ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کوششیں ضرور کر رہے تھے کہ کسی طرح کہیں دنیا میں مل جائے تو کوئی ریورس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی اس چیز کو استعمال کر سکیں۔ جو اسلحہ اور جو میزائل کی ٹیکنالوجی وہاں پہنچائی گئی ہے نا، کہنے کو تو یہ کہا گیا کہ میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم کے اندر کچھ سرٹن مشقیں کرنی ہیں جس کی بنا پر وہاں پہنچائے گئے ہیں ایئر کرافٹ اور ان کا ویپن۔ لیکن اصل چیز وہ ہے کہ صرف اور صرف دونوں ممالک کے سفارتکاروں کو واپس ضرور بھیجا گیا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ افغانستان سے متعلق جو روس کے وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی پالیسی پراپر بنائیں۔ آپ کوئی پالیسی کے بغیر افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں جو افغانستان کے لیے نقصان دہ اور خانہ جنگی کا باعث بنے گی۔ یہ چیزیں وہ کہہ چکے ہیں۔ افغانستان کی پالیسی بھی رشیا سے متعلق آپ کو میں نے بتا دی کہ بیسک یہ رشیا، چائنا اور پاکستان، ایران مل کے افغانستان کے امن عمل کے لیے کچھ کوشش کریں تو کریں، ادروائز نیٹو کی اور امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی امید رکھنا یہ بلا فضول ہے۔ ان تمام ملاقات میں جب یہ ملاقات ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ شاید سیریا سے متعلق بھی کوئی بات ہو۔ پھر میں نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ جس میں داعش اور انتہا پسند گروپوں کو سیریا کے علاقوں کے اندر امریکی فوجی ٹرینڈ کر رہے ہیں، میں نے وہ بھی آپ کو بھیجی۔ تو یہ ساری ریزرویشن اگر میرے تک پہنچ چکی ہے تو رشیا میں نہیں پہنچی ہوگی؟ کیا پیوٹن کو اس بات کا نہیں پتہ ہوگا؟ کیا بشار الاسد کو اس بات کا نہیں پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ کر کون کیا کہہ رہا ہے اور کن الزامات کی بنا پر کر رہا ہے؟ اچھا جی، اب یہ جو تھریڈ دیا ہے اس اسلحے کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، ریڈ بٹن دبا دیں، بیل آئیکن، اور کمنٹس پہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ڈیٹیلز یہ ہیں جی، رشین میک 31 کے جیٹس یہ سیریا پہنچا دیے گئے ہیں، فائٹر جیٹ ہیں۔ اس کو سیریا کی ایئر بیس پہ پہنچائے گئے ہیں۔ اس ایئر بیس کا نام ہے خمیمی ایئر بیس۔ رشیا نے پہنچائے ہیں، روس نے پہنچائے ہیں، اور یہ صرف فائٹر جہاز نہیں ہیں، ان کے پاس جو اسلحہ ہے، جو میزائل ہے، جو اس سے پہلے رشیا نے آج تک دنیا کے سامنے شو آف نہیں کیا۔ 2018 میں ولادیمیر پوٹن نے اپنی اسمبلی میں بتایا تھا کہ اب یہ ٹیکنالوجی میرے پاس آ گئی ہے، روس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا کسی جگہ پہ کسی مشق کے اندر ابھی تک استعمال نہیں ہوا کہ جوائنٹ کنٹریز کی کسی مشق کے اندر ہو تو وہاں کوئی ٹیکنالوجی کوئی شیئر کر لے یا ایسی کوئی چیز کر لے، لیکن اس بار یہ ہو رہا ہے۔ بحیرہ روم میں یہ پریکٹس کرنی ہے جی، اس لیے شام کی بیس کے اوپر پہنچا دیا گیا ہے۔ ہائپر سونک میزائل ہے خنزل ہائپر سونک میزائل ہے۔ اس کی اسپیسیفیکیشن بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے، میں تو خود پڑھ کے پریشان ہوں گا کہ پہلی بار کسی جنگی مشق میں یہ استعمال ہو رہا ہے، پہلی بار کسی آپریشن میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ رشین نیوی اور ایروسپیس فورس جو رشیا کی ہے وہ مل کر بحیرہ روم میں
اس مشق کا اظہار کرنے جا رہی ہے پوری دنیا کے سامنے. کان کھڑے ہونے کا مقام ہے اسرائیل کے لیے, کان کھڑے ہونے کا مقام ہے امریکہ کے لیے, کان کھڑے ہونے کا مقام ہے اس نیٹو اور یورپین کنٹریز کے لیے جن سے متعلق پچھلے دنوں ولادیمیر پوٹن بتا چکے تھے کہ آپ عنقریب بہت بڑی جنگ کی جانب اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. آپ کی وہی پرانے زمانے کی اسلحے کی ٹیکنالوجی ہے, لیکن دنیا اور رشیا اس سے بہت آگے جا چکا ہے. ان تمام کو صرف جو تھریٹ کیا تھا لفظی, یا جسے کہتے ہیں متنبع کیا تھا, اس کا پریکٹیکل ثبوت سیریا کے اندر ہونے جا رہا ہے. یہاں سے آغاز ہونے جا رہا ہے کہ اس میزائل کی ٹیکنالوجی کو آخر استعمال کرنا کیا ہے, کہاں ہے. اچھا, ا پیئر آف جو کوٹ اینڈ کوٹ سپوتنک, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, سپوتنک نیوز ہے رشیا کا آفیشیل, اس کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. ا پیئر آف MiG-31 ایئر کرافٹ وچ آر ایبل ٹو یوز دا نیوسٹ, بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی, خنزال ہائپرسونک میزائل. دا ایئر کرافٹ ول کیری آؤٹ لرننگ ٹاسک ان سیریا. یعنی کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا. وہ ٹاسک ایسے ہیں جس کو سمجھنے کا موقع ملے گا, اس لیے یہ ایئر کرافٹ اور یہ میزائل جو ہے نا سپر سونک خنزال, اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی اور نہیں, یہ کرو ممبرز کہہ رہے ہیں. رشین میڈیا کو کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. اچھا, 2018 میں میں نے آپ کو بتایا ولادیمیر پوٹن نے اس کو اپنے میڈیا نے اپنی اسمبلی کے سامنے بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. اب اس میزائل کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ ذرا سن لیں. سب سے پہلے اس میزائل کی اسپیسیفیکیشن یہ ہے کہ یہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے. یہ کسی ریڈار کے اندر آ ہی نہیں سکتا, کسی ریڈار کے اندر نہیں آ سکتا. اچھا, سپر سونک ہے, یعنی آواز کی رفتار سے تیز چلتا ہے یہ میزائل جس کو پہنچایا گیا ہے. اور اس میزائل میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ہے, اس سے لیس ہے جی. اور ساتھ ساتھ روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی اور اس سے لیس ہے. اور اس وقت سیریا کے اندر 2 ایئر کرافٹ کے ساتھ اس کو پہنچا دیا گیا ہے. مزید آپ کو میں بتاتا ہوں, دنیا کا, جس کی بنا پر یہ ویڈیو بنانے کا سوچا کہ دنیا کا کوئی بھی اینٹی میزائل سسٹم, چاہے ڈوم ہو یا امریکن ہو یا کچھ اور ہو, دنیا کا کوئی بھی اینٹی میزائل سسٹم اس کو ٹریک نہیں کر سکتا, اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا. اتنی بڑی ٹیکنالوجی ود ایئر کرافٹ سیریا کو پہنچا دی گئی ہے, سیریا کی ایئر بیس پر پہنچ چکی ہے. آپ اس کو چھوٹی ہے پیش رفت سمجھتے ہیں؟ میری نظر میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. چاہے ڈوم ہو یا امریکن ٹیکنالوجی, امریکن بیٹریاں تو امریکہ ہی دیتا نا ڈوم کو, آپ ڈوم ہی لگا لیں امریکہ کے پاس بھی. کوئی اس میزائل کو ٹریس نہیں کر سکتا, کوئی انٹرسپٹ نہیں کر سکتا, کوئی ہوا میں نہیں مار سکتا, کوئی ریڈار اس کو نہیں پکڑ سکتا. اپنی اسٹیٹ آف دا آرٹ, اپنے سائنسدانوں کی بہترین ٹیکنالوجی جو اکرنس ہے وہ لے کے پیوٹن صاحب اس وقت سیریا کی ایئر بیس کے اندر موجود ہیں. یہ ہے وہ تھریٹ, یہ ہے وہ متنبع ایشو جس کی بنا پر یورپ کو اور امریکہ کو لاسٹ میٹنگ کے اندر کیا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں, کئی ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کے پریشر میں نہیں آتے, مگر امریکہ جن کے پریشر میں آتا نا اس میں ایک رشیا شامل ہے. اور یہ قدم ہلائے گا ایک بار. کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.